بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریمی کے جلوے دکھانے کے لیے ہی انسان کو انسان سے تعلق اور رشتہ دیا۔ ہزاروں جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چرند پرند ہیں، مچھلیاں اور مینڈکیں ہیں، جنگلی جانور، صحرائی جانور، ہوائی جانور، آبی جانور، کچھ حلال رکھے کہ انسان کھا سکے، کچھ حرام قرار دیے۔ ان سب جانوروں کی تخلیق میں رشتوں کے پاس کا کوئی نقطہ نہیں، آزاد ہیں، کوئی خاندانی زندگی نہیں، کوئی جانور کسی قانون کے مکلف نہیں، جہاں سے ملے کھائے، جہاں میسر ہو سوئے، نہ گھر نہ گھاٹ، بہن بھائی، ماں باپ، عزیز و اقارب، چاچا ماما، تایا پھوپھا، دادا دادی، نانا نانی، بیوی بچے، ان تمام بندھنوں سے آزاد ہیں، ان تمام رشتوں اور ان رشتوں کے احساس سے آزاد ہیں، اس لیے گھریلو اقدار سے بھی بے مراد ہیں، سردی گرمی سے بھی، احساس تمکین و تسکین جان جاتا رہا۔ جب رشتہ داری اور رشتے نہیں تو حیا اور شرم کیسی، لہذا ننگ دھڑنگ نفس کی غلامی میں مست ہیں، اور یہی دنیا ہے ان کے لیے۔ یہاں پیدا ہوئے یہیں مر جائیں گے، کسی کو کوئی چیر پھاڑ کے کھا لے گا تو کوئی کسی کے ہاتھوں قربان ہو جائے گا۔ جب اس جہان میں احساس معاشرت نہیں تو اگلے جہان میں حساب بھی نہیں، ورنہ یوں تو سبھی رب کی بندگی اور عبدیت کے راز میں مخفی ہیں۔ جانوروں کو حالت نماز میں تخلیق کیا گیا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی صورت سجدہ زمین پہ بچھا ہوا ہے، مگر حساب کتاب اور جزا و سزا سے مبرہ ہیں۔ جنتوں اور دوزخوں سے ماورا اس جہان میں اپنی مرضی کی زندگی جی تھی تو یہ ان کی جنت رہی، اور سردی اور گرمی سہی تو یہ ان کا جہنم رہا۔ لہذا انسان بھی اگر جانوروں کی طرح ہی جینا چاہتے ہیں تو جنت دوزخ کس لیے ہے، جزا و سزا کا یوم حساب کیا ہے؟ اگر جانوروں کی طرح کی منمانی کرتے پھریں گے تو رب کے خطاب خلافت کو رسوا کریں گے۔ علم من اللہ یعنی شریعت کا علم اسی لیے تو بخشا گیا کہ انسان معاشرتی زندگی کے مکلف ہیں، اسی لیے شریعت کے مکلف ہیں۔ رشتوں کے پاس کو اگر کھو دیا تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ انسان 2 پیروں پہ کھڑا ہے اور جانور 4 پیروں پہ کھڑے ہیں۔ ہر انسان کے بس میں نہیں کہ رب کا دیدار کر سکے، رب سے ہم کلام ہونا بھی ہر کسی کو میسر نہیں آتا، تو ایسے میں خالی زبانی کلامی لفظوں، دعووں اور وعدوں کی قدریں بھی انسان سے جانے لگی ہیں۔ ظاہر ہے انسان نہ جانے کتنی بار رب کے حضور داد فریاد کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خواہشیں، امیدیں اور دعائیں زبان پہ رہتی ہیں، مگر کوئی نتیجہ نہیں، کبھی کوئی معجزہ زندگی میں نہیں ہوتا۔
صرف اور صرف یہ اس لیے ہے کہ انسان نے اپنی قدریں کھو دی ہیں۔ انسانی معاشرے کا جو حقیقی رجحان تھا، انسانی معاشرتی زندگی کا جو حقیقی سبق تھا وہ بھلا دیا، اور اللہ کی خلافت کا حقیقی سبق بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے حقیقی سبق سے روشناس کرے، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔